بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ، اصل محرکات کیا ہیں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیل نے قطر پر حماس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا۔ امریکہ اور ترکی کی خفیہ ایجنسیوں نے بروقت اطلاعات لیک کر دیں اور اس وجہ سے حماس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بچ نکلی۔ یہ سارا پروجیکٹ امریکہ اور یوکے کی اشیرباد سے ہی ممکن ہوا تھا، لیکن چونکہ اس وقت ساری دنیا میں دجل پھیلا ہوا ہے اور ہر ملک یا قوم اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے سرگرم ہے، اس لیے اس حملے میں امریکہ، یوکے اور بعض اسلامی ملکوں کی طرف سے اسرائیل کو مہیا کی گئی سہولت کاری کے بارے میں ہر طرف سے انکار ہی سننے کو ملا ہے۔ حملے کے فوراً بعد ہی برکینا فاسو کے سربراہ کیپٹن ابراہیم تراورے سوشل میڈیا پر سرگرم ہو گئے اور ان کی ٹیم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ابراہیم تراورے کے خیالات کو دنیا بھر میں پیش کرنا شروع کر دیا اور ان کو افریقہ کے مسیح کے روپ میں ڈھالنے کی مساعی میں لگ گئے۔ ساتھ ہی اسلامی ممالک کی کانفرنس بلا لی گئی جس نے ماضی کی طرح مذمتی قراردادوں پر ہی اکتفا کیا۔ البتہ ایک وکھری ٹائپ کی سرگرمی بھی دیکھنے میں آئی جس میں پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدے کا چرچا کیا گیا، اور سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان ال سعود نے ٹویٹ کر کے اعلان کر دیا کہ اب ان دونوں ملکوں میں کسی ایک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ان کی اس ٹویٹ کا منظر عام پر آنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے تجزیہ نگاروں نے دنیا بھر میں ہاہاکار مچانی شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ اب اسرائیل کی خیر نہیں کہ پاکستان نے سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری لے لی ہے اور اب پاکستان اپنے اسٹریٹجک اثاثے بھی سعودی عرب میں نصب کر دے گا۔ کسی نے کہا پاکستان کو حرمین شریف کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ پاکستان نے کمال کی چال چل کر سعودی عرب اور بھارت میں دوری پیدا کر دی ہے، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ کر کے سعودی عرب پر بری نظر رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا ڈیٹرنس پیدا کر دیا ہے۔ غرضے کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اس دفاعی معاہدے کے اصل محرکات کیا ہیں، اب ان پر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے ایک ماہر تجزیہ نگار کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب میں بادشاہت کی حفاظت کے بدلے امریکہ کو تیل مہیا کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ بات تو درست ہے کہ 14 فروری 1945 میں امریکی صدر روزویلٹ اور سعودی بادشاہ کنگ عبدالعزیز میں یہ بات چیت ضرور ہوئی تھی، لیکن تیل کے بدلے بادشاہت کی حفاظت کے معاہدے کا کوئی بھی تحریری ثبوت آج تک سامنے نہیں لایا گیا اور نہ ہی کسی نے کہا ہے کہ ایسا کوئی تحریری معاہدہ موجود ہے۔ بہرحال اس وقت سے امریکہ سعودی عرب سے تیل لیتا ہے اور امریکہ سعودی عرب کو جدید ترین ہتھیار بھی مہیا کرتا رہتا ہے۔ وہ اس سے پیسے لیتے ہیں، یہ ان سے پیسے لیتے ہیں، لیکن سعودی بادشاہت یا حکومت کی حفاظت کی ضمانت کے لیے امریکہ نے کوئی تحریری معاہدہ کر رکھا ہے، اس کا کوئی بھی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آ سکا ہے۔ ایک اور بات جو کہ امریکہ بادشاہت یا حکومت کی حفاظت کی ضمانت کے لیے کتنا قابل اعتماد ہے، چاہے یہ سعودی عرب ہو یا کوئی اور ملک ہو، اب ساری دنیا نے جب قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو اس حملے سے ساری دنیا نے یہ سبق حاصل کر لیا ہے کہ حکومت یا بادشاہت کی حفاظت کی ضمانت بہرحال امریکہ پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب میں، اس میں دراصل سب سے اہم محرک تو یہ بنتا ہے کہ امریکہ یا کسی اور ملک کے مقابلہ پر پاکستان سعودی عرب اور اس کی بادشاہت کی حفاظت کے لیے سعودی عرب کے نزدیک ایک آزمایا ہوا قابل اعتماد ملک ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہجری سال 1400 کے آغاز میں اسلامی سال کے پہلے ماہ یعنی محرم کی پہلی تاریخ کو
جو عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 20 نومبر 1989 یعنی 1979 بنتی ہے، اس دن سعودی نیشنل گارڈ کے اوتائے بی کی سربراہی میں سعودی نیشنل گارڈز نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا اور اوتائے بی کے برادر نسبتی محمد الباطنی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ سعودی نیشنل گارڈز کے ان باغی افراد کا خانہ کعبہ پر قبضہ 2 ہفتے تک جاری رہا۔ سعودی فورسز نے خانہ کعبہ کو بازیاب کرانے کی کوششیں کیں مگر پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ فرانسیسی افواج کی مدد بھی لی گئی لیکن مذہبی قیود کی بنا پر فرانسیسی فوج کو کافی مشکلات پیش آئیں۔ پھر پاکستان کے جنرل ضیاء کی مدد سے پاکستانی فوج کے اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز کو بلا کر تمام فتنہ پردازوں سے خانہ کعبہ کو بازیاب کرایا گیا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کا پاکستانی افواج اور پاکستانی حکومت پر دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت زیادہ اعتماد ہے، اور اسی طرح اس سے پہلے سال 1970 سے لے کر سال 1980 تک سعودی عرب نے پاکستان سے تقریباً 15,000 فوجیوں کی خدمات بھی لے رکھی تھیں، جن میں سے پاکستانی فوجی اس برگیڈ میں بھی فوجی خدمات بجا لاتے رہے تھے جس برگیڈ کی ڈیوٹی سعودی، اردن اور اسرائیلی بارڈر کے پاس ہوا کرتی تھی۔ سال 1982 سے سال 1987 تک پاکستان کی تقریباً 20,000 فوج سعودی عرب میں خدمات بجا لاتی رہی ہے۔ اسی طرح پاکستانی فوج مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے سعودی عرب میں پہلے بھی خدمات بجا لاتی رہی ہے۔ سعودی عرب کی نیوی یعنی یہ جو بحری فوج ہوتی ہے، اسی طرح فضائی فوج، ایئر فورس اور زمینی فوج کو بھی پاکستان کی دفاعی افواج نے بہت زیادہ ٹریننگ دے رکھی ہے۔ سال 2017 میں جب اسلامک ملٹری الائنس فار ٹیررزم کا آغاز ہوا تو اس کی سربراہی کے لیے بھی پاکستانی فوج کے ایک سابق چیف جنرل راحیل شریف کا ہی انتخاب کیا گیا، جو اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ سعودی عرب اور خطے کے دیگر اسلامی ممالک پاکستانی فوج پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ اب اگر گہرائی میں جا کر جائزہ لیں تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دفاعی معاہدے کے محرکات بنے ہیں۔ اس وقت سعودی بادشاہت کو اپنی حفاظت کی ضمانت درکار ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد سعودی بادشاہت کا بہرحال امریکہ پر اعتماد کافی حد تک متزلزل ہوا ہے۔ پاکستان کو دوسری طرف اس وقت تیل اور مالی مدد کی شدید ضرورت ہے، اور یہ تیل اور پیسے یہ دونوں چیزیں سعودی عرب کے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں، جبکہ سعودی عرب کی بادشاہت کو اپنی حفاظت کی ضمانت کے لیے جو فوجی قوت درکار ہے وہ پاکستان کے پاس اس وقت وافر مقدار میں موجود ہے۔ اسی طرح سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو مذہبی ہم آہنگی ہے وہ بھی کافی حد تک موجود ہے، اور پھر پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس اس وقت نیوکلیئر ڈیٹرنس بھی موجود ہے۔ اب سعودی عرب کو بین الاقوامی طور پر یا مشرق وسطیٰ کے خطے میں اگر کسی وقت بھی کوئی خطرہ ابھرتا نظر آتا ہے، چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل، تو ایسے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان وہ واحد ملک ہے جس پر سعودی عرب کو جس نے آزمایا بھی ہے اور اس پر اس کو اعتماد بھی ہے، اور اس کے لیے ایک بار پھر پاکستان نے اپنی فوجی خدمات جو ہیں وہ سعودی عرب کو پیش کر دی ہیں، کیونکہ پاکستان کو اس وقت تیل اور پیسوں کی ضرورت ہے، اور قطر پر حملے کے بعد جو اعتماد امریکہ پر متزلزل ہوا ہے اس کے بدلے میں بہرحال پاکستانی فوج پر سعودی عرب کو زیادہ اعتماد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو دونوں ممالک کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اب یہ جو کچھ محرکات بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بظاہر کوئی دوسرا محرک فی الحال تو نظر نہیں آ رہا۔ تجزیہ نگاروں کی اپنی مرضی ہے، وہ اس کو جس طرف مرضی لے جائیں، لیکن اگر آپ دیانتداری سے آج کل کے حالات کا جائزہ لیں تو یہی وہ محرکات نظر آتے ہیں جن کی بنا پر ان دونوں ممالک نے آپس میں دفاعی معاہدہ کیا ہے۔
اب رہا سوال پاکستان کے کٹ پتلی وزیر اعظم، تو اس کو تو شوشا کے لیے جو اصل مقتدر فوجی حکمران ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، اور کٹ پتلی وزیر اعظم صاحب معاہدے کی فائلیں بغلوں میں دبا کر مصنوعی مسکراہٹیں بھی بکھیرتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہ کام جن جرنیلوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کام کو سر انجام دے دیتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کے آغاز سے ہی ایسے ہی چل رہا ہے، کیونکہ اس قوم اور ملک کے انداتا دراصل فوجی جرنیل ہی ہیں، اور چونکہ اپنی ذات میں یہ مردہ عوام الناس کی ایک قوم ہے، اس لیے اس کے مقدر میں فی الحال ایسے ہی چلتے رہنا لکھ دیا گیا ہے، یعنی فوجی جرنیل ہی اس قوم کو چلائیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے صورتحال جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اگر پروگرام پسند آئے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔